شکوک اور شبہات اس کے دماغ میں ہیں. ان شکوک اور شبہات کی وجہ سے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اطمینان قلب نہیں, اس لیے عمل نہیں ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے رکاوٹ. دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا, مگر جیسے وہ کسی نے کہا جانتا تو ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر کو نہیں آتی, طبیعت ادھر نہیں آتی. وہ طبیعت ادھر نہ آنا جو ہے یہ ہے شہوات. دو رکاوٹ ہے. انہی دو باتوں کو قرآن شریف میں جو فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں؟ جنہوں نے جو ایمان لیا اور نیک عمل کی, یہ نقصان میں نہیں. سمجھ میں کیا کرنا چاہیے اب اس کے لیے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق جو ہے مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ لوگوں کے علم کو صحیح کرنا تاکہ ان کے شبہات دور ہو جائیں. اور تواصی بالصبر کے معنی کیا ہے کہ ان کی جو شہوتیں جو ہیں, ان کی خواہشات نفس جو ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ترغیب دینا, اس راستے بتلانا. یہ تواصی بالصبر ہے. اس لیے کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میاں بہت اچھا وقت ہے, سو جاؤ, اور مؤذن صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اپنے سونے کو چھوڑ کر اور مؤذن صاحب کے حی علی الصلاۃ پر لبیک کہتے ہوئے جانا, یہ صبر کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ تواصی بالصبر کہ خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا. تو سورہ والعصر اسی واسطے تو جامع سورت ہے کہ مختصر ہے مگر جامع ہے. اور اسی واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم, ان کی ایک صحابی کی روایت ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی مجلس سے نہیں اٹھا کرتے تھے جب تک کہ ہم سورہ والعصر کی تلاوت نہ کر لیا کرتے. معلوم ہوا کہ سورہ والعصر جو ہے وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہم سورت ہے, مختصر ہے. تو ان میں دونوں چیزوں کو بتایا گیا. نبی نے یہ دونوں کام کیے, شبہات کو بھی دور کیا ہے اور شہوات کو بھی دور کیا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم یہ کس طرح پروناؤنس کر رہے ہو لفظوں کو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ غلط, میں تو اس طرح کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, میں تو اس طرح کرتا ہوں, یہ صحیح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ کے لے کے آئے کھینچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ, یہ قرآن شریف غلط پڑھتا. آپ نے فرمایا کہ پڑھو. اس نے سنایا, آپ نے فرمایا صحیح پڑھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, میں تو دوسری طرح پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا تم پڑھو. انہوں نے پڑھا, آپ نے فرمایا صحیح پڑھا. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں شک پیدا ہوا, یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے اس لفظ کو اس طرح سے پروناؤنس کیا تو آپ نے کہہ دیا صحیح, اور میں نے اس طرح پروناؤنس کیا تو آپ نے کہہ دیا صحیح. یہ کیا چیز ہوئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہی ایک عام ذہن میں جو بات ہمارے کسی بھی ایک انسان کی آ سکتی ہے کہ بھئی ایک ہی پروناؤنسیشن صحیح ہو سکتا ہے, دو کیسے صحیح ہوں گے؟ یہ تھی وہ بات جو حضرت عمر کے دل میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے لیے ترکیب کی؟ حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا. وہ کرامت تھی, معجزہ تھا, جو بھی تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے اس ہاتھ لگنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ایسا ہوا کہ وہ جو ایک کانٹے سے چبھنے لگا تھا وہ نکل گیا. اور بات میری سمجھ میں آ گئی کہ انزل القرآن علی 7 احرف, قرآن کو 7 جو ہے وہ طریقوں پر نازل کیا گیا ہے. لہذا لفظ جب تک وہی ہے اس کا پروننسیشن کا فرق جو ہے وہ اس حقیقت کو نہیں بدل رہا ہے. اس طرح بھی نازل ہوا, اس طرح بھی نازل ہوا, یہ قرآن کی وسعت کی بات ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات کو بھی دور کیا ہے اور شہوات کو بھی دور کیا ہے. شہوات کو دور کرنا کیا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو, ان کو جہاں جہاں یہ دیکھا کہ یہ دنیاوی خواہشات اور زیب و زینت کی طرف زیادہ مائل ہو رہی طبیعتیں, ان کو علاج بتلایا کہ لذتوں کو ترک کرو اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو. اگر تم اسی دھندے میں لگ گئے تو بڑا غلط ہو. اسی بات سے ہم کیا دیکھتے ہیں, حدیث کے اندر جو بات چیزیں ملتی ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں, تو ہم کو شبہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک حدیث کے اندر آخر یہ کیا بات ہے کہ ایک جگہ ایک مسئلہ ملتا ہے تو دوسری جگہ اس کے خلاف ہم کو نظر آتا ہے. لیکن ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ خالی ایک پرندہ جو ہے وہ احکام اور مسائل کا اللہ کی طرف سے لا کر پکڑا دینے والا نہیں, بلکہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک طبیب اور ڈاکٹر ہوتا ہے. ایک معالج علاج کرتا ہے تو وہ ایک ہی دوا اور ایک ہی پرسکرپشن سارے مریضوں کو نہیں دے سکتا. وہ تو ایک ہندوستان میں ہم نے سنا تھا, ایک حکیم سنائی تھے, جہاں کوئی بیمار آیا اس کو سنا لکھ کے دے دی,
समझ में आया, पेट में दर्द हुआ तो सना दे दो, आंख में दर्द हो रहा तो सना दे दो। तो वो सनाए मक्की जो है, सनाए घास है, वो अरब में पैदा होती, तो वो सना सबको खिला दिया करते थे, समझ में आया। अच्छा, बाद लोगों को शिफा भी हो जाती इत्तेफाक से। क्यों? इस वास्ते के अक्सर बीमारियां जो हैं वो तो पेट से ही निकलती ना भाई। अगर पेट सही है तो बहुत सी बीमारियों का पैदा ही नहीं होती, और पेट में बिगाड़ होता है तो आंख भी खराब होती है, सर भी खराब होता है, कान भी खराब होती है, नाक भी खराब, पेट से सारी बीमारियां उठती। तो वो सना खिला दिया करते थे। अब पेट सही हो गया, क्योंकि उससे जो है वो कब्ज दूर हो जाता है, गुठलियां निकल जाती है मैदे के अंदर से, पेट सही हो गया तो बहुत सी बीमारियां चली जाया करती। तो हकीम सनाई मशहूर थी। तो मैंने कहा कि जो हाजिक तबीब होगा वह एक ही दवा और एक ही प्रिस्क्रिप्शन सबको दे दे, ऐसा नहीं होगा। देखना यह है कि मरीज की हालात क्या है, मरीज की हालत के मुताबिक वो परहेज बतलाएगा, मरीज की हालत के मुताबिक वो दवा बतलाएगा, उन दवाओं की मिकदार बतलाएगा। मुझे तो खैर ये एलोपैथिक की दवाएं तो हमको क्या मालूम, हमारे खानदान में तो तिब्बी यूनानी चली आई भाई, गुले बनफ्शा, गाजुबान, उन्नाब, सपिस्ता, ये सब चीजें देने की। भाई सवाल ये है कि इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो मैं किसी को 3 माह से, किसी को 4 माह से, किसी को 5 माह से, ये हकीम के बात है। वो नफ्स देखकर समझता है कि इसमें कौन सी दवा कितनी मिकदार में जानी चाहिए। यही शान है एक उसकी पैगंबर की। इस वास्ते हम क्या देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, आपने देखा एक पक्का मकान बना हुआ है, आपने पूछा किसका मकान है ये, बतलाया गया फलाने सहाबी का है, तशरीफ ले आए। आप मजलिस में बैठे हुए हैं, वो सहाबी आए, सलाम किया, और जिस तरह से आप जवाब दिया करते थे और जिस तरह आप मिला करते थे उस तरह नहीं मिल रहे। अब हमारे जैसे होते उन्होंने कहा भाई तुम रूठे हम छूटे, चलो भाई ठीक है खुदा हाफिज, मगर वो तो सहाबी था, उसके दिल पे तो सांप लौट गए। उन्होंने कहा कि आज तेवर बदले हुए क्यों हैं। अब किससे पूछें, ये तो गुस्ताखी की बात है कि हजरत से जाके पूछें हजरत आप नाराज क्यों हैं, समझ आए, वहां अदब भी तो माने। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जमाल भी थे, समझ आए, और आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद आपका जलाल इतना था कि सहाबा कई कई दिन तक इरादा करते थे कि हम आपसे एक चीज पूछें, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। ये जलाल भी था आपका, वो जलाल मसनूई नहीं था, वो दरअसल वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो नूरानियत, वो आमाल सालिहा की वो रौनक, वो ईमान की जो कुव्वत थी, वो उसका असर था जो चेहरे से नुमाया होता था। तो अब कैसे मालूम हुआ, तो अब दूसरों से पूछा, मैं कुछ पता है कि आज कुछ मुझसे बदले में नजर आ रहे हैं, कोई बात हुई क्या मेरे बारे में। तो जिसको नहीं मालूम था उसने कहा हमको पता नहीं। एक ने कहा कि भाई सही तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था कि आप तहसील में जा रहे थे, तुम्हारा पक्का मकान जो देखा तो आपने पूछा किसका मकान है, बतलाया गया वो उनका मकान है। ये तो बात हुई है, हो ना हो बस वो मकान ही मुसीबत बना। गए और जाकर मकान गिरा दिया और उस जगह कच्चा मकान बनाकर खड़ा कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, उधर से गुजरे, पूछा वो पक्का मकान था वो क्या हुआ उसका। बतलाया गया या रसूल अल्लाह आपकी नाराजगी को जैसे उसने महसूस किया गिरा दिया और यहां कच्चा मकान उसने बना लिया। आप खुश हो गए। इससे मतलब क्या निकला, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे मसलन मकान है उनको पक्का मत बनाओ, कपड़े हैं तो उनको अच्छा ना पहनो, खाना है तो अच्छा मत खाओ। जाहिर है कि इस हदीस से बात समझ में आती, और बाद सहाबा ने इस मसले को समझा भी इस तरह से। इसके मुकाबले में हमको दूसरी हदीस मिलती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक जवान मिला, फटे हुए कपड़े, मैले कपड़े पहने जा रहे। आपने पूछा तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, जानते थे ये कौन है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अल्लाह के दिया बहुत मौजूद है। फरमाया फिर तुम तहदीस नेमत क्यों नहीं करते। मतलब यह कि अल्लाह ने जब एक नेमत दी है तुम अपने अमल से उसका इजहार क्यों नहीं करते। तुम्हारे कपड़े अगर अच्छे हों जो तुम्हारे पास मौजूद हैं, साफ सुथरे हैं, उनको पहनो ताकि ये मालूम हो कि बेशक अल्लाह ने तुमको नेमत दे रखी है, तुम उसकी कदर करते हो। ये ना कदरी है अल्लाह की नेमत की कि घर में कपड़े रखे हुए हैं और फटे पहने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये दो हदीसें एक दूसरे से टकरा रही हैं, मगर बात वही थी कि उनके बारे में आपको यह एहसास है कि अगर उनको खुली छूट दे दी वो तो एक बिल्डिंग छोड़ 10 बना खड़ा कर देगा, समझ में आया, और उसका ध्यान उधर लग जाएगा। तो आपने उसका इलाज वहां किया। यहां इलाज किस बात का किया, वो समझे कि तकद्दुस जो है वो इसी का नाम है कि जनाब मैले कुचैले फटे पुरानी हालत में रहो, इतने बड़े बन जाएंगे। ये रूहानियत है, और ला रूहानियत फिर इस्लाम, इस्लाम में जो है वो रूहानियत और तर्क दुनिया नहीं है। चूंकि इस्लाम फितरी मजहब था,
اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم کو تعلیمات مختلف ملتی ہیں، اسی لیے ضرورت اس کی ہے کہ آپ نے کون سی بات کس موقع پر فرمائی اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. تو اسی لیے تو فقہاء اور علماء کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر حدیث تو سامنے ہے، انگلش میں یا اردو میں آپ ترجمہ پڑھ لیجئے تو مسائل نکال لیجئے تو وہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو تزکیہ جو ہے وہ دراصل نام ہے اس کا کہ دل کے اندر سے وہ کدورتیں دور کر کے اور اس قابل بنا دیا جائے انسان کو کہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. تو صاحب نبی تو جامع تھے، انہوں نے تو تنہا یہ سارے کام کر لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد بھی کر رہے ہیں، فتوے بھی دے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، سمجھ میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، لوگوں کی نکاح شادیاں بھی یہاں بھی کر رہے ہیں. کتنے کام ہیں جو نبی کر رہے ہیں. ایک نبی کی ذات ہے اور پوری امت کے وہ سارے مسائل ہیں جس کو ایک نبی کی ذات جو ہے وہ لے کے چل رہی. جس کو خانقاہ کہا جائے تو خانقاہ کہیے تو خانقاہ میں کے بھی جو ہیں وہ مرشد نبی ہی بیٹھے ہیں، اور اگر کہیں صفہ کی تعلیم ہے مدرسہ کہیے تو اس مدرسے کے معلم بھی نبی ہیں. اگر جہاد کا میدان ہے تو وہاں بھی کمانڈر ان چیف نبی ہی ہیں. سمجھ میں آئے؟ اگر لوگوں کے جھگڑے اور ٹنٹے ہیں تو وہاں بھی یہ جو چیف جسٹس نبی ہیں. اتنے مختلف نوع کام وہ ایک نبی کی ذات کر رہی ہے، وہ ان کی جامع ہے. بعد میں پھر صحابہ نے بھی کسی حد تک اس جامعیت کو باقی رکھا ہے. اسی واسطے خلیفۃ رسول اللہ جو تھے جب تک کہ خلافت راشدہ قائم رہی، سارے معاملات جو تھے وہ اسی ایک ذات سے متعلق ہوتے. جھگڑے کا فیصلہ کون کرے گا؟ خلیفہ راشد. سمجھا؟ کمان کون کرے گا؟ خلیفہ راشد. قوموں سے وزارت خارجہ جو فارن افیئر کس سے متعلق ہوں گے؟ خلیفہ راشد سے. سمجھا؟ ہوم منسٹری کس سے متعلق ہوگی؟ خلیفہ راشد سے. سارے کام ایک خلیفہ کر رہے. یہاں تک کہ لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کے عاداتوں کو جو کے اندر بگاڑ آ جائے تو ان پر درستگی کے پر نظر کون رکھے گا؟ خلیفہ راشد. اسی واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو بہت ہی مختصر وقت ہے، 2.25 سال یا 2.5 سال ان کی خلافت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ طویل ہے، 10 سال کا عرصہ، اور اس وقت تک کوئی فتنہ بھی نہیں اٹھے، کنٹرول میں حالات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو مکتوبات ہیں جو ان کے متعلقہ اسٹیٹ اور ریاستوں میں جا رہے ہیں، ان کو اگر پڑھا جائے اور ان کو تمام تاریخ اسلام کی کتابوں سے نکال کر تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بیدار مغز ہیں اور کن کن چیزوں پر ان کی نظر ہے. گورنر اور ان کے اسٹیٹ کے اندر اگر اخلاقی زوال آ رہا ہے تو زوال آنے سے پہلے جو ہے اس زوال کو بھانپ لینا اور اس انحطاط کو سمجھ لینا اور اس کا علاج وہاں سے مدینے بیٹھ کر کرنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کمال نظر آتا ہے. تو بہرحال جامعیت وہاں ہے، لیکن آگے چلنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ صورت نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے حدیث کا میدان لے لیا، کچھ لوگوں نے فقہ کا میدان لے لیا، کچھ لوگوں نے قرات کا میدان لے لیا، کچھ لوگوں نے عربی گرامر کا لے لیا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کے اخلاق اور جو ہے افکار اور خیالات جو ہیں، شکوک اور شبہات اور خواہشات، اس کو لے لیا. بھائی ہم یہ کام کریں، یہ تزکیہ والا کام جو ہم کریں. تو بیٹھ گئے لوگوں، بیٹھو یہاں ذکر اللہ کی عادت ڈالو اپنے اندر، تسبیح جو ہے صبح شام کی پابندی کرو، سفرانی جو ہے ان خواہشات کا علاج اس طرح سے کرو. یہ ہے وہ صورت. تو یہ تزکیہ جو ہے یہ دراصل نبی کا عمل تھا. آگے چل کر کے نام اس کا کچھ بھی رکھ دیجئے، بشرطے کہ نبی کے اسی طریقے کے مطابق ہو. اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر میرا اور آپ کا طریقہ الگ الگ اور اسی کو آپ دین بنانے بیٹھ جائیں تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو تزکیہ جو ہے وہ بڑی بات، جس کا حاصل کیا نکلا مختصر لفظوں میں کہ اگر ہم کو دین چاہیے تو دین کے لیے سورس جس طرح سے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہیں، اسی طرح سے سورس وہ شخصیتیں بھی ہیں کہ جن شخصیتوں کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو اور ان کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو. یہ 3 سورس بن جائیں گے ہمارے لیے اپنے گویاوں کا یہ کہ زندگیوں کو سنوارنے کے واسطے. شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ میاں کے لیے کیا قدرت میں نہیں تھا کہ وہ کتاب جو ہے یہ قرآن میرے گھر میں بھی آ جاتی، آپ کے گھر میں بھی آ جاتی، ہر ایک گھر میں آ جاتی. آخر روزی بھی تو آ رہی میاں، نہیں آ رہی. اللہ میاں اگر ہم کو کھانے کو دے رہا ہے کسی کے واسطے کے بغیر تو یہ قرآن بھی کسی کے واسطے کے بغیر ہمارے گھروں میں آ جاتا. لیکن انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان سے سیکھتا ہے. سمجھا؟ کتابیں جو ہیں وہ مددگار ہیں لیکن انسان کا معلم انسان ہی ہوتا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. بس سیدھا راستہ کون سا بھائی؟ سیدھا ایک بہت مختصر لفظ کیا تھا؟ صراط القرآن.
قرآن کا راستہ بتا دیجیے. سمجھ میں آیا؟ یہ چھوڑ کر کے آخری لفظ کیوں کہا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعمت علیہم جو ہے وہ کتابیں تو نہ ہوں گی نا. انعمت علیہم شخصیتیں ہیں، وہ پرسن ہیں. سمجھ میں آیا؟ غیر المغضوب علیہم بھی ولا الضالین یہ بھی کتابیں نہیں ہیں، وہ افراد ہیں کہ ان افراد کے راستے پر چلائیے، ان افراد کے راستے پر نہ چلائیے. انسان جو ہے وہ انسان سے سیکھتا ہے، کتابیں مددگار ہوتی ہیں. اور آج کل جو طریقہ تعلیم ہے اس نے تو بالکل اس بات کو کھول دیا. کتابیں ٹیکسٹ بک جو ہیں وہ مدد کرتی ہیں، لیکن اصل کون سکھلاتا ہے؟ وہ تو پروفیسر ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ لیکچرر ہے جو آپ کو سکھلا رہا ہے. اور اگر آپ کلاسیں میں جانا چھوڑ دیں اور خالی کتاب لے کے بغل میں اور گھر میں آ جائیں اور آپ وہاں اسٹڈی کر لیں تو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو گریجویٹ ہو جائیں بہت مشکل ہے. تو شخصیتوں کی اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں تو کم اتاری ہیں لیکن نبی ہر زمانے میں بھیجے، شخصیتیں ہر زمانے میں بھیجی. کتابیں تو چند ایک ہیں، صحیفے ہوں یا کتابیں ہوں. کتابیں 4 ہیں، صحیفے کچھ اور زیادہ ہیں. بعض کہتے ہیں 100 صحیفے علماء نے لکھا ہے، 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں. تو 104 کتابیں اور صحیفے ہوں مگر پیغمبر کتنے آئے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 1,24,000. تو شخصیتیں زیادہ آئی ہیں، اس لیے کہ شخصیت معلم بن سکتی ہے، مربی بن سکتی ہے، کتاب نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آج بھی ان تینوں کی ضرورت ہے. کتاب اللہ بھی ہونی چاہیے، سنت رسول اللہ کا علم بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ویسی شخصیت بھی ہونی چاہیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم رکھتا ہو اور اس کے مطابق اس کی زندگی بھی ہو. تب ہم اس کی زندگی سے کتاب اللہ کو سمجھیں گے، اس کی زندگی سے سنت رسول اللہ کو سمجھیں گے اور اس کی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے معیار پر جانچیں گے. سمجھا؟ یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی کو جس کو دیکھا انہوں نے کہا اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے دکھانے کو پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے، تو ہم اس سے تھوڑی اپنا اس کو مرشد بنا لیں گے. یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کی پوری زندگی کو دیکھیں گے. چنانچہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا اور کئی مہینے تک رہا، کئی مہینے رہا وہاں حضرت کی خدمت میں. اور جب کئی مہینے رہنے کے بعد اب اس نے کہا کہ جی اچھا جی حضرت جی السلام علیکم، مجھے اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں. بھائی کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ جی جہاں سے میں اپنے وطن جا رہا ہوں واپس. تو حضرت نے آج پوچھا میں تم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تمہارا پورا بھی ہو گیا، آج پوچھ رہے ہیں. سمجھے؟ اب تک پوچھا ہی نہیں تھا، وہ وہیں پڑا ہوا ہے اتنے مہینوں سے. تو جب اس نے کہا حضرت اجازت دیجیے تو پوچھا جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا جو کام تمہارا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ کام میرا نہیں ہو سکا. پوچھا بھائی اگر تم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو اور تمہارا کام نہیں ہوا، ہم کوئی مدد کر سکتے ہو تو بتلاؤ تمہارا کیا کام تھا تو جو نہیں ہو سکا؟ انہوں نے کہا جی حضرت وہ تو آپ ہی سے متعلق تھا. انہوں نے کہا میرے سے متعلق اور وہ کام نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ اور میں نے بڑی شہرت سنی تھی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو میں اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں آیا اور میں یہاں رہا تو میں اب جا رہا ہوں، میں بیعت نہیں ہوا. تو فرمایا کہ اچھا تو کیوں؟ اجے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی اب تک، اتنے دن ہو گیا مجھے رہتے ہوئے میں نے کوئی بھی کرامت نہیں دیکھی جس کی وجہ سے میں سمجھوں کہ حضرت بہت بڑے بزرگ ہیں اور میں بیعت ہو جاؤں. انہوں نے کہا بھائی اچھی بات ہے، خدا حافظ. تو حضرت نے رخصت کر دیا. وہ دوسرے جو تھے بیٹھے ہوئے وہ چلے وہاں آگے کو جا کے. انہوں نے کہا سر ٹھہر جا، یہ بتا تو نے حضرت سے کبھی کوئی فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی واجب چھوٹتے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی سنت چھوٹتے ہوئے دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر بے وقوف آیا تھا کہیں کے واسطے؟ سمجھ میں آیا؟ اور بیعت ہونے کا مطلب ہے کیا؟ ارے بیعت ہونے کا مطلب یہی تو ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں رہ کر کے فرائض اور واجبات اور سنتوں کا علم بھی حاصل ہو اور ان پر عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ آسانی حاصل ہو جائے. یہی تو مقصد ہے بیعت ہونے کا. اور پھر تو کیا دیکھنا چاہ رہا تھا؟ اب اس کی آنکھ کھلی، واقعی میں غلط تھا. سمجھ میں آیا؟ ٹھہر گیا. انہوں نے کہا حضرت جی میرا مقصد یہیں پورا ہو رہا، مجھے بیعت کر لیجیے. تو حاصل کیا ہوا کہ یہ نہیں ہو، یہ طریقہ کم سے کم اس حد تک وہ آدمی صحیح تھا کہ شہرت سن کر کے آنے کے بعد فوراً ہی اس نے پہلی ملاقات میں یوں نہیں کہا حضرت بیعت کر لیجیے. اس نے 4 مہینوں لگائے، اس کا جب تک اطمینان نہیں ہو گیا کہ یہ حضرت جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ نہیں، جب تک اس نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. یہی ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ آخر اگر ہمیں بخار ہو جائے تو ہم پوچھتے ہیں میں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کون سا اسپیشلسٹ اس بیماری کا؟ ہم کو چونکہ بدن پیارا ہے تو ہم ہر ایک سے تحقیق کرتے ہیں، ہر ایک ڈاکٹر کی جو دکان لیے بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دیتے. لیکن اگر ہم کو ہماری روح اور ہمارا ایمان اور
ہماری آخرت اگر ہم کو پیاری ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، ہمارے اعمال صحیح ہے کہ نہیں، اور ہم خوب جانچیں اس آدمی کو کہ جس کی شہرت ہم نے سنی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ بیعت ہونا یا کسی سے تعلق قائم کرنے کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ صاحب بیعت کر لیجیے اور اس کے بعد وہ ادھر اور اس کے بعد چھٹی ہونے کے بعد سلسلے میں داخل ہو گئے، اور سلسلے میں داخل ہونے کا مطلب جنت میں چلے جانا، بالکل نہیں۔ بلکہ چونکہ یہ مریض ہے اور وہ چونکہ معالج ہیں، معالج کو ضرورت نہیں ہے کہ صاحب وہ مریضوں کے دروازوں کے کنڈیاں کھٹکھٹاتے پھر امیاں آج آپ خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ مریض کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بدلتی ہوئی حالتوں سے فوری طور پر اپنے طبیب کو اور معالج کو مطلع کرے۔ اسی واسطے یہ ہے کہ رابطہ رکھنا، ان کی مجلسوں میں جانا، ان مجلسوں سے فیض حاصل کرنا ادب کے ساتھ، اور یہ کہ اپنی حالتوں سے ان کو مطلع کرتے رہنا، یہی وہ صورت۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں ان کو سید الطائفہ کہا جاتا، سارے بزرگوں کے وہ بڑے تھے، وہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کے اور مریدوں میں ایک تو حیدرآباد کے اندر مولانا انوار اللہ صاحب جو تھے، جنہوں نے مدرسہ نظامیہ بنایا تھا، وہ بھی ان کے سے بیعت تھے اور خلفاء میں تھے، اور دیوبند کے مدرسے کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ بھی ان کے خلفاء میں تھے اور بیعت تھے۔ تو میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو خط لکھا، کن کو؟ حضرت نانوتوی کو بھی اور مولانا رشید احمد گنگوئی کو بھی، دونوں کا خط لکھا کہ بہت دن ہو گئے احوال سے میں مطلع نہیں ہوا۔ دیکھا آپ نے، حالانکہ دونوں علماء ہیں اور دونوں جو ہیں بڑے باکمال ہیں، لیکن وہاں پیر جو ہے وہ بے خبر نہیں رہنا چاہتا۔ اگر ان مریدین کی طرف سے نہیں آیا تو وہ سمجھا سرکشی تو نہیں ہو سکتی، غفلت بھی نہیں ہو سکتی، میں وہ جانتے ہیں کوئی بات ضرور ہوئی ہے کہ جو مجھے حالتوں سے مطلع نہیں کیا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ بہت دن ہو گئے احوال سے مطلع نہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں تو مسکینیت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تواضع مسکینیت یہ تھا۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا کہ گستاخی کی معافی چاہتے ہیں اور بہت دن ہو گئے، کچھ اپنے سرگردانی میں ان میں وقت نہیں ہو سکا، ویسے تو حضرت کی طرف توجہ رہتی ہے، اور جہاں تک احوال کا تعلق ہے کوئی حال ہو تو بندہ لکھے، جب حال ہی کوئی نہیں تو کیا لکھا جائے۔ تو یہ تو حضرت نانوتوی کا جواب تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب جو ہے وہ اس سے مختلف پہنچا، اور وہ یہ کہ یہ الجھنیں تھیں جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، جس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ جہاں تک احوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات یہ حاصل ہو گئی ہے اس درمیان میں حضرت کی صحبت کی برکت سے اور حضرت کی نسبت کی برکت سے کہ اب مدح اور ذم جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے، یعنی کوئی تعریف کرے تب بھی وہی حالت ہے اور کوئی برائی کرے تب بھی وہی حالت ہے، مدح اور ذم جو ہے وہ یکساں ہو گئی ہمارے لیے۔ سمجھ میں بہت بڑی بات تھی، سمجھ میں یہ اگر حاصل ہو جائے تو کتنی بڑی عافیت ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ انہوں نے کوئی تعریف کرتے تو پھول کا کپا ہو جائے، اور جہاں کسی نے کوئی ذرا سی کوئی ہماری تنقید کر دی تو وہیں بجھ جاتے ہیں، بالکل پانی کا بلبلا وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت گنگوئی نے کہا کہ یہ بات حاصل ہو گئی ہے الحمدللہ کہ اب مدح و ذم جو ہے وہ یکساں ہو گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد سلسلے میں داخل ہونا نہیں ہے، مقصد نسبت قائم کرنا نہیں ہے، وہ تو خود بخود ہو جائے گی۔ مقصد جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی بیماریوں کو دور کرانا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اسی واسطے ایسے لوگوں سے روابط ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی تلاش ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے بھی ٹھیک ہے تو کہا ہے کہ نہ کتابوں سے نہ مدرسوں سے ہوتا ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بالکل صحیح بات ہے، خالی کتاب اور لے کے بغل میں دبائے پھریے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے سر میں بھیجا ہے، ہم کو بھی پڑھنا آتا ہے، ہم کو بھی عربی آتی ہے، ہم کو انگلش آتی ہے، ہم کو اردو آتی ہے، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خمار ہے جو آدمی کے دماغ میں آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں کی نظر کے معنی یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر، ان کی توجہ پہ رہو، ان کے زیر نظر رہو گے، تربیت میں رہو گے تو تم کو دین آئے گا، دین پر عمل کرنا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عالم نہیں لیکن بزرگوں کی صحبت جو ملی ان کو اور ان کی خدمتوں میں جا کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ عالم پیچھے وہ آگے ہوں گے، عمل کے اندر پرفیکٹ مضبوط۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ان صحبتوں کا اثر تھا۔ آج ہم لوگ ان صحبتوں سے محروم ہیں، اس ملک کے اندر ہمیں وہ صحبتیں نصیب نہیں۔
ایک مشینی دور ہے، مشینیں جس طرح چل رہی ہم بھی چل رہے ہیں مشین کے ساتھ ساتھ. سمجھا؟ صبح ہوتی، شام ہوتی، زندگی یوں ہی تمام ہوتی. لیکن یہ کہ وہ شخصیتیں کہاں ہیں، ان سے روابط قائم کیے جائیں، وقتاً فوقتاً ان کی خدمتوں میں جائیں، بیٹھیں، کچھ حاصل کریں. حاصل بھی کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں سے کچھ سمجھا کچھ برائیاں تو لے کے آئیں گے. انہوں نے کہا وہ حضرت یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ سمجھا حضرت کو چھوڑو، تم اپنے کو دیکھو. تو وہاں سے بھی برائیاں تلاش کر کے لائیں گے. اچھائیاں کو تلاش اگر ہوگی تو اچھائیاں لائیں گے، لیکن جب برائیوں کی تلاش میں ہر جگہ نکلتے پھرتے ہیں تو برائیاں نظر آئیں گی. جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے گا ہر جگہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمزوریوں دور کرے. تو وہ یزکیہم کے معنی یہی تھے کہ نبی کا کام جو ہے وہ ان کی صفائی اور ستھرائی کرنا بھی ہے. انک انت العزیز الحکیم، خداوندہ آپ تو العزیز بھی ہیں اور الحکیم بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ فرمائیں، کون طاقت ہے جو آپ کو فیصلہ کے نافذ کرنے میں روک دے گی یا فیصلہ کرنے سے روکے گی؟ اس لیے ہماری دعا کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ آ کر آپ کو اس دعا کو قبول کرنے سے روک دے. اور الحکیم کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی صورت کیا ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کے اندر حکمتیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ دعا کے قبول تو ہوگی، مگر کس طرح ہوگی، کب ہوگی، کیا اس کی شکل ہوگی؟ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم متعین بھی کر دیں اللہ میاں فلانی تاریخ کو یہ چیز ہم کو مل جانی چاہیے اور فلانی شکل میں مل جانی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا تو قبول فرماتے ہیں، یہ تو وعدہ ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، لیکن کس طرح قبول کروں گا یہ اللہ نے متعین نہیں کیا. اسی واسطے علماء کا کہنا ہے کہ دعا تو ہر ایک قبول ہوتی. 3 صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. مسئلہ تو یہاں سے متعلق نہیں، لیکن میں بتلا رہا ہوں. یا تو جو مانگا وہی ملا. سمجھا؟ اللہ میں نے کہا جائے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں کہا لے بیٹا، تو اسی طرح قبول ہوگی. ایک صورت تو یہ ہے قبولیت. دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز مانگی وہ تو نہیں دی اللہ نے، لیکن اسی جیسی دوسری چیز دے دی، اس سے بہتر کوئی اور چیز دے دی. حکمت کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ وہ چیز ملے جو مانگ رہا ہے، وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہوگی. لیکن چونکہ دعا مانگی ہے اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو تو رد نہیں کریں گے، اس جیسی ہے کوئی اس سے بہتر چیز اس کو دنیا میں دے دیں گے. یہ دوسری شکل ہے دعا کی قبولیت کی. اور تیسری شکل یہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے بدلے میں نعمتیں محفوظ کر دی گئیں. آخرت میں جب جائے گا وہاں اس کو وہ ساری دعائیں جو ہیں جو اس نے مانگی تھی اس کے بدلے میں وہاں نعمتیں دی جائیں، اور وہاں کی نعمتیں بڑی قیمتی ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی اور وہاں اس کا جب بدلہ ملے گا وہ کہے گا اوہو میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، چاہے مصیبتیں اتنی پڑتی کہ لوگ میرے بدن کو قینچیوں سے کاٹ کے ڈال دیتے، میری ایک دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ یہی مل جاتا. وہاں اس وقت یہ تمنا ہوگی. تو دعا تو ہر ایک قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں. اس لیے الحکیم فرمایا کہ آپ الحکیم ہیں، کس طرح، کس وقت، کس حالت میں دعا قبول کریں گے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ ہی کی شان ہے. بس انشاءاللہ بقیہ آئندہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 130. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ تو پچھلی آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ اس رسول کے کرنے کے کام تین ہوں گے، ایک تو الکتاب اور الحکمہ کی تلاوت کتاب اور الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم، اور دوسرے لوگوں کا تزکیہ، صفائی اور تربیت۔ یہ حضرت ابراہیم نے یہ تینوں کام اپنی دعا میں بتلائے تھے۔ الحمدللہ جو بھی ایک مختصر ہی صحیح لیکن ضروری حد تک ان سب چیزوں پر گزشتہ ہفتوں میں روشنی ڈال دی گئی، اور گزشتہ ہفتے وہ یزکیہم کے تعلق سے میں نے کچھ عرض کیا تھا، اس سے ایک بات ضروری معلوم ہو گئی کہ صالحین کی صحبت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور اس کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تربیت کس کی کریں گے؟ جو آپ کے پاس ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تربیت کرنے والے کو اگر تربیت کرنے کا حکم ہے تو جس کی تربیت ہوگی اس کو تربیت کے لیے آنے کا حکم ہوگا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کس کو کہتے ہیں؟ آپ انگلش میں آپ کہتے ہیں اس کو ٹیچر، عربی کا دوسرا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ استاذ۔ لیکن وہ نام نہیں ہوتا استاذ یا ٹیچر یا معلم، وہ اس کا کام ہوتا ہے۔ کام ہے تعلیم دینا، ٹیچ کرنا، سکھلانا۔ جس کو سکھلاتے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو شاگرد کہیں گے، اس کو تلمیذ کہیں گے، اس کو اسٹوڈنٹ کہیں گے۔ انما بعثت معلما، نبی معلم ہے، تو نبی کی بعثت کن کی طرف ہوئی؟ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی طرف۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ نبی معلم، ہم سب متعلم، ہم سب اسٹوڈنٹ، وہ ہمارے استاد، ہم سب اسٹوڈنٹ۔ لیکن سوال یہ ہے کیا معلم گھر گھر جا کر لوگوں کو سکھلایا کرتا؟ یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ متعلمین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جائیں گے معلم کے پاس،
چاہے معلم کے گھر جائیں اور چاہے معلم کے لیے کوئی جگہ تجویز ہو گئی وہاں آئیں جس کو آپ کلاس روم کہتے ہیں، متعلمین جائیں گے۔ تو اسی طرح سے تربیت کا معاملہ ہے، جو تربیت کرنے والا ہے وہ مربی ہے، مزکی ہے، اور جن کی تربیت ہوگی اس کو آپ مزکا کہیں گے کہ ان کی تربیت اور ان کی تزکیہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تربیت کرنے والے کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے تربیت کر، تو جن کی تربیت ہونی ہے ان کا حکم یہ ہے کہ تو تربیت کرنے والے کے پاس جا، جبھی تو تربیت ہوگی۔ اس سے میں نے کہا کہ یہ بات نکلتی ہے کہ صالحین کی صحبت ہونی چاہیے، اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جس طرح سے مشورہ لینے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ رسول اللہ کو کیا ضرورت ہے مشورہ مانگنے کی؟ ہم سمجھا کرتے ہیں مشورہ تو جب یہ لیا جائے جب ہمارے سمجھنے میں کچھ کمی آ رہی ہو، اور جب ہم پورے طور پہ سمجھ گئے تو پھر کیا ضرورت ہے مشورہ لینے کی؟ یہ اگر فلسفہ ہے تو رسول اللہ سے بڑھ کر سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبکہ یہاں تو امکان یہ ہے، بلکہ امکان کی یقین ہے، ہم اگر غلطی کریں گے کوئی بتلانے کا نہیں، اللہ میاں کی طرف سے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا بتلانے کے بعد دنیا میں، لیکن نبی اگر دنیا میں کوئی خطا کرے تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ یہ خطا کر رہے ہیں، تب تو ان کو مشورہ نہیں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ لوگوں سے معاملات کے اندر مشورہ لیا کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی مشورہ لینا شروع کریں گے تو ایک اصول بن جائے گا، ایک سنت قائم ہو جائے گی، اور امت اس طریقے کو اپنا لے گی اور سارے معاملات اپنے مشورے سے طے کیا کرے گی۔ چنانچہ پھر آگے ایک اور جگہ قرآن شریف میں کیا کہا گیا؟ مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو نبی کو حکم دیا گیا تھا تاکہ نبی اس پر عمل کرے تو پھر یہ عمل آگے چل پڑے، اور آگے جب عمل چل پڑا تو پھر بتایا گیا کہ مسلمانوں کا طریقہ کاری ہے۔ ٹھیک یہاں بھی اسی طرح ہوا تربیت کے معاملے میں اور صحبت کے معاملے میں۔ نبی کو کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت حاصل کرنے کی؟ سمجھ میں آیا؟ نبی تو خود مرکز ہدایت ہے، وہی تو سب کی تربیت کریں گے، وہیں سے تو روشنی ملے گی ہر ایک کو، وہیں سے صلاح ملے گا ہر ایک کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ کہف کے اندر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو جمع کے رکھیے، صبر کہتے ہیں جمنے کو، آپ اپنے کو جمع کے رکھیے کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہہ، اس کو راضی کرنے کے واسطے۔ تو ہم لوگ وظیفے کیوں پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ وظیفے پڑھتے ہیں کہ ہماری بیماری چلی جائے، وظیفے پڑھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، وظیفے پڑھتے ہیں کہ ہمارا قرضہ چلا جائے، وظیفے پڑھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے فیور میں ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سارے وظیفوں کا غلط ہے۔ میرے پاس تو فون آتے رہتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ وظیفے سارے اس واسطے، اس بات سے بڑا ڈر لگا رہتا ہے اجی اس وظیفے کی کوئی زکات بھی ہے کہ نہیں، سمجھا؟ اس وظیفے کو ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اے بندے خدا کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ نہیں؟ سمجھا؟ اجی ہاں ذرا اس سے ہم فارغ ہو جائیں پھر اللہ کے واسطے بھی پڑھ لیں گے، یہ کیا تماشا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی غرض دوسری نہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو جمع کے رکھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان سے اپنی آنکھیں مت پھیریں دنیا کی چکوچوند کی خاطر۔ یہ بیچارے اللہ والے جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے پاس دنیا داری کے لیے وقت ہے کہاں؟ وہ تو صابر ہوں گے، قانے ہوں گے، جو مل گیا کھا لیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا کہ آپ ان سے آنکھیں نہ پھیریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ ان لوگوں کے پیچھے مت چلیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے یاد سے غافل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے والے وہ ہیں کہ جن کی صحبت میں، جن کی مجلس میں نبی کو جانا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اور جو اللہ کی یاد میں جن کے اوقات نہیں لگ رہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت رہیں، ان کے ذکر، ان کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ نبی کو حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تو تھے۔ جیسے ہی آیت اتری
کھٹ سے اس پر عمل شروع کر دیا اور جا کر کے مسجد میں وہاں تشریف لے گئے. وہاں کوئی صحابہ بیچارے غربا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کی یاد میں تھے. آپ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے میرے ساتھ ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا. آپ وہیں بیٹھ گئے، مجھے اللہ نے اسی کا حکم دیا. حالانکہ میں نے کہا کہ نبی کو ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی نے کو حکم ملا کہ جب نبی کو حکم دے رہے ہیں تم ہو کس کھیت کے بتوے، سمجھا؟ تم سمجھو کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی صحبت کی، تم کو زیادہ ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے، ہم عمل نہیں کرتے. یہ بات میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہی تھی کہ دراصل بزرگوں کی اور صالحین کی اور اللہ اللہ کرنے والوں کی اور شریعت کا علم رکھنے والوں کی اور اس پر عمل کرنے والوں کی صحبتیں بڑی قیمتی ہیں. ان صحبتوں کی ہم کو فکر کرنی چاہیے. خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اس واسطے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جب اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو ان کا اثر ہمارے اوپر نہیں پڑے گا. وہ آپ کو محسوس ہو کہ نہ ہو، آہستہ آہستہ وہ رنگ جو ہے وہ آنا لگتا ہے. وہ اس لیے وہ آگے میں نے تلاوت چھوڑ دی، آگے لفظ رنگ کا ہی آ بھی رہا ہے. میں نے رنگ کا لفظ بولا ہے کہ رنگ آنے لگتا ہے، وہ رنگ کی بات آگے آ بھی رہی ہے صبغت اللہ کے ذریعے سے. تو وہ رنگ آتا ہے جس طرح خربوزے کے اوپر دوسرے خربوزے کا رنگ چڑھتا ہے. اسی لیے کہا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک بختوں کی صحبت تم کو نیک بخت کرتی ہے اور بدبختوں کی صحبت جو ہے وہ تم کو بدبخت بنا دیتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال دی ہے. فرمایا نیک بندوں کی صحبت کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جیسے آپ پرفیوم بیچنے والے کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کچھ لیں یا نہ لیں، آپ کے دماغ میں خوشبوئیں تو بسی جائیں گی. تو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا کہ آپ کے دماغ ان خوشبوؤں سے معطر ہو گیا. آپ وہاں سے اٹھ کے بھی چلے جائیں گے تو کم سے کم وہ خوشی جو ہے اس خوشبوؤں کے دماغ میں آنے کی وجہ سے فرحت وہ حاصل ہوگی. اور فرمایا کہ جہاں تک ایک بری صحبت کی مثال ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے بھٹی والا جو ہوتا ہے، جو بھٹی دہکا رہا ہے، جیسے چنے بھوننے والا ہو یا کوئی اور کام کرنے والا ہو، تو چولہا جو آگ کی بھٹی ہے تو فرمایا کنافخ الکیر کا لفظ آتا ہے، جیسے بھٹی دہکانے والا ہو. اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیے تو آپ کچھ لیں کہ نہ لیں، خریدیں کہ نہ خریدیں، بنوائیں کہ نہ بنوائیں، مگر دھول اور دھواں جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پہ ضرور آ جانا ہے. یہ ہوا اس کا نقصان. تو اسی طرح سے بروں کی صحبت لازمی طور پر آپ برائی پسند ہوں کہ نہ ہو لیکن اس صحبت اثر کرے گی. اسی واسطے عقل مندوں کا کہنا یہ ہے آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کی کمپنی کون سی ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے اس کے دوست احباب ہوں گے ویسے ہی وہ آدمی ہوگا. اسی واسطے پہلے پرانے بوڑھیاں کیا کیا کرتے تھے، جب رشتے آیا کرتے تھے لڑکیوں کے تو وہ اس بننے والے دلہا کے دوستوں کو دیکھا کرتے کیسے ہیں اس کے دوست. سمجھ میں آیا؟ اگر اچھے دوست ہوتے کہتے وہ دلہا بھی اچھا ہی ہوگا، اور اگر غلط دوست ہیں سمجھ لیتے تو وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا. تو حقیقت بھی یہی ہے. اس واسطے صحبت اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے. ہمارے بڑوں نے ہماری جو تربیت کی وہ اسی طرح کی ہے. ہم چاہے چھوٹے تھے یا بڑے ہوئے، لیکن جب تک ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو گئے اور ہم کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں آئی، ایک ایک چیز پر ہماری نظر رکھی گئی، اس کا دوست کون ہے، کس کے ساتھ یہ کھیلتا ہے، برابر دیکھی جاتی تھی. ہم کو تو وہ فلسفہ معلوم نہیں تھا اس وقت، چھوٹے تھے ہی، بھائی کھیلنا ہی تو ہے، چاہے اس کے ساتھ کھیلیں چاہے اس کے ساتھ کھیلیں. لیکن نہیں، بڑے ہمارے جو ہیں وہ اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ یہ کس گھرانے کے بچے کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے. وہ بچہ اپنے گھر کے اوپر چلے گا اور اس کا اثر اس پر بھی پڑے گا. یہ تھی نظریں دور. لیکن آج ہم لوگوں کی ہر چیز بچہ ہی تو ہے میاں، اس کو چلنے دو، ابھی سے تنگ کریں گے آگے چل کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. کہاں ٹھیک ہو جائے گا؟ سمجھ میں؟ وہ تو پیپر وہ ہے وائٹ پیپر. اب وائٹ پیپر کے اوپر سیدھا سیدھا لکھیے تو سیدھا رہے گا، اور ٹیڑھا لکھا گیا تو وہ سیدھا کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. خاص طور پر ہم اس ملک میں جو ہیں وہ ایک تو صحبتوں سے خود ہی محروم ہیں، اور بچوں کے تعلق سے جو ہم نے یہ فیشن کو اختیار کر لیا کہ بچوں پر ہم کوئی تنبیہ اور کوئی داروگیر جو ہیں وہ خلاف فیشن سمجھتے ہیں، ان کا دل میلا نہ ہونے پائے بچوں کا، یہ بڑی غلط بات ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی رحیم نہیں ہے. ہم تو اس لیے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں کہ یہ ہماری پیٹھ سے نکلا، ہمارے پیٹ سے نکلا، اتنا ہی تو تعلق ہمارا ہے. مگر اللہ کا اپنے بندے سے کتنا تعلق ہے؟ اس نے تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اس کا تعلق ماں باپ سے زیادہ ہے اپنے انسانوں سے. مگر اسی اللہ کی پسندیدہ شریعت اور اس شریعت کے حامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو، اور کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو یہاں تک کہ جب 10 سال کا ہو پھر بھی نہیں پڑھتا، اب تم اس کا اسکرو ٹائٹ کر دو. بہت لوز معلوم ہوتا ہے، ٹائٹ کرو ذرا، تھوڑی اس کو تنبیہ کرو، سزا دو. تو 10 سال کے بچے میں تو نماز فرض نہیں ہے، جب بڑا ہوگا خود پڑھ لے گا. ہم سمجھ جو ہم کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال سے شروع کیا. تو اللہ کے اور اس کے رسول کا انداز تو یہ ہے اور ہمارا انداز وہ ہے، کس کی چلنی چاہیے. تو اس لیے تربیت کا معاملہ بہت اہم ہے. یہاں سے فرماتے ہیں کہ جس نے دین ابراہیمی یا طریق ابراہیمی سے منہ موڑا، فرمایا وہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. کیوں بات کہی گئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے امام الناس بنا دیا، یاد ہے وہ آیت انی جاعلک للناس اماما، جب ساری دنیا کے انسانوں کا امام بنا دیا، حضرت